امجد بھائی اجازت ہے شروع کریں؟ جی بسم اللہ بسم اللہ. آپ اپنا جب خاتون ٹیلی فون بند کریں گی تو ہم پروگرام شروع کر دیں گے نا. اچھا آپ مناسب سمجھیں تو سائلنٹ پہ لگا دیں ٹیلی فون، کیونکہ یہاں سے زیادہ تر لوگ ظاہر ہے امجد صاحب کو سبھی سننے آئے ہیں، اور کوئی بہت ایمرجنسی ہو گھر میں تو باہر جا کے ٹیلی فون سن لیں. کوشش کریں کہ اس کو میسج کے ذریعے جواب دے دیں کہ یو آر ان اے میٹنگ. تو پچھلے سال بھی امجد صاحب کے ساتھ میں یہاں اسی ہال میں بیٹھا ہوا تھا، اور امجد صاحب سے ابھی میری تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی. امجد اسلام امجد کے لیول کے شاعر اور ادیب اور ڈرامہ لکھنے والے کے لیے کسی تعارف کروانے والے کی تو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ اگر یہ اکیلے بیٹھے ہوں تو وہ مونولاگ ہو جائے گا. تو کوشش تو یہی ہوگی ہماری کہ ان سے باتیں کریں جو ان کے مختلف پہلو ہیں، ان سے شعر بھی سنیں، ان کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کریں. اور اس لیول کے سیلیبریٹی سے اب اس چیز کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کون سے کالج میں پڑھے، کون سی یونیورسٹی میں تھے، 25 سال سے کہاں پڑھا رہے ہیں. ہاں اس کی اہمیت ابھی بھی ہے کہ کتنے عشق کیے آپ نے. ابھی 69 سال کی عمر میں آپ ایموشنلی مر گئے ہیں یا تھوڑی بہت آپ کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے، اور جو لاکھوں نوجوانوں کو آپ نے اپنی رومانٹک نظموں پہ لگایا تھا اب آپ اس سے کہیں دور نکل گئے ہیں، یا سماجی مسائل اور گھر اور بیوی بچوں کی وجہ سے اسے اندر دبا کے رکھا ہوا ہے. یہ سوال ابھی بھی ارریلیونٹ نہیں ہیں، کیونکہ ان کا سارا کام جو ہے وہ زندگی کے متعلق ہے. اور زندگی میں ظاہر ہے کہ آپ کی ذات بھی ہے، درون خانہ بھی ہے، بیرون خانہ بھی ہے، زندگی کے مسائل بھی ہیں، عشق بھی ہے. آپ کے ارد گرد جو سوسائٹی میں ہوتا ہے اس سے بھی ظاہر ہے کوئی سوچنے والا اور کوئی کریٹیو آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو بچ سکتا ہو. تو انور صاحب امجد صاحب نے بھی پچھلے 50 برس میں تقریباً جو کچھ لکھا تو اس میں آپ کو سبھی کچھ ملتا ہے. ایک بڑی شہرت ان کی ڈراموں کے ذریعے ہوئی ظاہر ہے، اور ان کے ڈراموں نے تہلکہ مچایا. اس میں بھی سارے سوشل اسپیکٹس بھی تھے. ایک فیوڈلزم کے خلاف جو صورتحال تھی، جو ایک سپریس سوسائٹی تھی، اس کے بارے میں بھی لکھا. جو سماجی جو گھریلو معاملات تھے اس کے بارے میں بھی لکھا. اور شاعری میں ظاہر ہے کہ رومانٹک اس سے لکھنے کے علاوہ جو ایشوز تھے، پھر تراجم کیے فلسطین کی جو ریزسٹنس پر جو پوئٹری ہوئی اس کے بھی تراجم کیے ہیں. اور ابھی بھی آج کل بھی جو اس شعر کے بارے میں بھی ان کی ایک نظم ہے اس پہ بھی بات کریں گے. تو ابھی اصل میں لوگ آتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت 4 سیشن ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد یہاں لوگ باہر زیادہ اور اندر کم ہوں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ سب جتنی ان سے محبت کرتے ہیں ایک بار اتنی تالیاں بجائیں، پھر ہم ان سے باتیں شروع کرتے ہیں. واجد بھائی آ جائیں آپ. جی امجد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں احمد شاہ بھائی نے اتنے بہت سارے محاذ ایک دم کھول دیے ہیں کہ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بات کہاں سے شروع کروں. ایک چیز ابتدا میں ضرور میں عرض کرنا چاہوں گا جو مجھ سے اکثر دوست سوال کرتے رہتے ہیں کہ آپ بیک وقت اتنے بہت سارے میڈیمز میں جینرز میں کیوں لکھتے ہیں اور کیسے لکھتے ہیں اور کس طرح سے لکھ لیتے ہیں. تو وہ غالب نے اپنے خط میں ایک بڑا خوبصورت جملہ، ایسے تو سارے جملے اس کے اچھے ہوتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے اس نے کہ میں یک فنا ہوں، میں ایک فن کا اسپیشلسٹ ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں رائٹ فرام گریک پیریڈ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو کسی ایک پرٹیکولر فن میں یا اس کے قصے پر ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو یوں سمجھیے کہ شہد کی مکھی کی طرح مختلف پھولوں پر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. تو اتفاق کہیے کہ استاد طبع کے اعتبار سے شاید اللہ نے مجھے دوسری کیٹیگری میں پیدا کیا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ تمام وہ اظہار کے طریقے جن میں اپنے آپ کو ایٹ ایز فیل کرتا ہوں ان کو میں کم از کم آزما کر ضرور دیکھوں. اور یہ دوسری
میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی مہربانی اللہ کی مجھ پہ رہی کہ میں نے بہت سارے دروازے جو کھولے ہیں یا کھولنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ نے مجھے آپ احباب کی پسندیدگی کی صورت میں اس کو ایک ایکنالجمنٹ جو ہے وہ بھی عطا کی ہے۔ تو یہ وہ جو ہوتا ہے نا جی کہ آدمی کہتا ہے کہ حساب عمر کا، میرا ہی ایک شعر ہے کہ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ تو یہ کتنے مختلف لوگوں کے لیے آپ نے یہ شعر پڑھا ہے؟ نہیں، اس شعر کے اوپر میں نے ایک کونے پہ لکھا ہوا ہے ٹو ہوم اٹ مے کنسرن۔ تو ہمارے بھائی احمد شاہ سمیت بہت سارے دوستوں نے اس کو کامیابی سے استعمال کیا، تو اس کے لیے مجھے بہت خوشی ہے، اور ابھی تک استعمال کر رہے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہی ہے جی کہ ہم سب دیکھتے ہیں وہ جو غالب کا بڑا مشہور شعر ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ تو یہ جو ہے جیسے وہ ٹی ایس ایلیٹ کا ہے نا جی کہ سینگ ہیپینس تھرو این ادرز آئی، تو جب ہم اپنے دل کی کوئی بات جس طرح سے کہنا چاہتے ہیں شاید اس سے بھی بہتر طریقے سے کسی اور کو کہتے ہوئے سنتے ہیں، تو پھر ہم اس کو بورو کر لیتے ہیں اپنے اظہار کے لیے۔ اور وہ لوگ یقیناً بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو یہ سعادت نصیب ہو کہ لوگ ان کی باتیں اپنے لیے، اپنی فلاح کے لیے استعمال کریں، ان کے کسی کام آ جائیں۔ تو یہ ایک رشتہ ہے جو لکھنے اور پڑھنے والوں کے درمیان اور اس صورت میں بولنے اور سننے والوں کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس فیسٹیول کا اس اعتبار سے اور اس کے منتظمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکسرسائز شاید آج سے کوئی 65-66 سال پہلے جب یہ ملک بنا تھا تو اسی وقت شروع ہو جانی چاہیے تھی کہ لکھنے والے اور پڑھنے والے جو ہیں ان کا کوئی انٹریکشن کا کوئی صورتحال نکلے جس میں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں۔ ویسے بھی ہماری سوسائٹی کا شاید بہت بڑا المیہ اور مسئلہ ڈائلاگ کا نہ ہونا ہے۔ ہم لوگ مونولاگ پہ بلیو کرتے ہیں، مکالمہ ایک دوسرے سے نہیں کرتے۔ تو یہ مکالمے کی جو صورتحال ہے یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور مجھے اتفاق سے اب اس وقت تو میں اور آپ ہیں، مگر میری خواہش یہ ہے کہ اس طرح کی محفلیں جو ہیں وہ ہر چھوٹی چھوٹی جگہ پہ بھی ہوں تاکہ لوگ ایک دوسرے سے قریب آئیں، ایک دوسرے کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ میں جتنی تھوڑی بہت میری عقل ہے، جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے، زندگی میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے انسانی معاشروں میں وہ ڈائلاگ کے ذریعے سے ہی ہوئی ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ وہ بیچ میں ظاہر ہے میں آپ کو ٹوکنا نہیں چاہتا تھا، آپ نے کہا کہ وہ جو جذبوں کو جو دوسرے سے بہتر طور پہ بیان کرتا ہے تو وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو جو آپ کی نظموں کے ذریعے لاکھوں رومانس پروان چڑھے اس کو آپ نے فلاح کا کام بھی قرار دے دیا ابھی کہ جی یہ فلاح کا کام آپ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے قرار دیا ہے۔ نہیں آپ نے ابھی کہا، آج ہی ابھی مجھے کوئی 7-8 لوگ ایسے ملے ہیں کپلز جنہوں نے کہا جی کہ ہماری شادی میں آپ کی فلاں نظم کا بڑا نہیں آپ خوف زدہ کیوں ہیں؟ آپ اس کو فلاح کا کام ابھی قرار دے چکے ہیں تو آپ کہیں میں فلاح کا کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ نہیں ٹھیک ہے، نہیں بتائیں نا کیا کہہ رہے ہیں۔ نہیں اچھی بات، میں نے کہا کہ کام آ رہی ہے چیزیں لوگوں کے۔ ہاں اچھا واجد بھائی، امجد صاحب سے آپ ملے، ظاہر ہے میں بھی 20-25 سال سے انہیں جانتا ہوں، تو بہت ریزرو سے آدمی لگتے ہیں، اور ان کی شعر آپ پڑھیں جو ظاہر ہے وہ ابھی ہم نے بات کی اس حوالے سے، بہت رومانٹک آدمی ہیں، ایموشنلی بہت ہی ایسا لگتا ہے کہ کوئی سمندر ہے اندر، اور ویژول بناتے ہیں اپنی شاعری سے، خاص طور پہ ایک رومانس کا جو سلسلہ تھا۔ تو وہ سب جب آپ ان سے ملتے ہیں تو یہ بیچ میں ابھی 4 دفعہ انہوں نے کہا کہ اللہ کو یہ منظور تھا، یہ تھا، یہ تھا، تو ایسا لگتا ہے کہ ایک پردہ سا درمیان میں رکھتے ہیں۔ تو یہ کوئی سماجی پریشر ہے آپ پہ، یا بیوی کی طرف سے پریشانی ہے، یا آپ نے جو ایک ریپوٹیشن اپنی بنا لی ہے کہ آپ کوئی اس طرح سے کھل کے اظہار نہیں کرتے جس طرح سے آپ کی پوئٹری میں نظر آتا ہے؟ تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی ذات میں کچھ کانٹرڈکشن ہے، لیکن آپ کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جمالیات کی اپنی ایک الگ سے اخلاقیات ہوتی ہے جو نارمل سوسائٹی کی اخلاقیات سے بڑھ کے تھوڑا سا آپ زیادہ بولڈ ہو کے بات کر سکتے ہیں؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا بولڈ کروں آج۔
اصل میں یہ ایشو ہے بڑا انٹریگنگ سی یہ بات ہے جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاعری میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں ان کو ایفیڈیوٹ نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی بیان حلفی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شعر میں لکھ رہا ہوتا ہوں لیکن ان میں سے کوئی اور دوست جو ہے اس کی زندگی کا کوئی مشاہدہ جو ہے وہ بول رہا، چنانچہ سارے کے سارے تو آپ ایک تو یہ ہے کہ میری چارٹ شیٹ میں مجھ پہ نہیں، لیکن بغیر ایموشنز کے وہ یہ شاعری کی جا ہو ہی نہیں سکتی ہے؟ سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں اس میں تو میرے خیال میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ اب لیکن یہ بات یقیناً ہے، میں پہلے بھی ابھی جب ہم آپس میں بھی بات کر رہے تھے پہلے تو میں نے عرض کیا کہ ایموشنز جو ہیں وہ اپنی ایسنس میں تو شاید اسی طرح سے رہتے ہیں، انٹینسٹی ان کی مگر ان کی فارمز بدلتی رہتی ہیں، ان کی شکلوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ غالباً میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جو نظمیں میں نے اپنے یونیورسٹی کالج کے زمانے میں لکھی تھیں ان نظموں کی انٹینسٹی والی نظمیں تو میں اب بھی لکھ سکتا ہوں، لیکن اس فارمیٹ میں یا ان الفاظ میں شاید اب نہیں لکھ سکتا، اب میں کسی اور شکل میں ان کو لکھ سکتا ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جس کی طرف آپ مجھے بار بار کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں کوئی ان سے ڈرتا ہوں۔ یہ ایک تبدیلی ہے جو نیچرلی وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے۔ شاید وہ ایموشنز جو ہیں جو ایک زمانے میں بہت ویورڈ ٹائپ ہوتے ہیں یا نوجوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے جس میں آپ میں ایک خاص طرح کی جرأت ہوتی ہے، جیسے بچوں میں ہوتی ہے، بچوں میں خاص طرح کی جرأت ہوتی ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے جو ان کے دل میں بات آتی ہے وہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ ایک میلونیس سی انسانوں میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو مجھ میں بھی آئی ہوگی یقیناً، لیکن میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ وہ جو ایک ایموشنز کا تعلق ہے، وہ جو رومانس میری طبیعت میں ہے، اس رومانس کو میں نے ابھی تک برقرار رکھا ہوا اور میری دعا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے، لیکن اس کی شکلیں یقیناً بدلتی رہیں۔ اچھا، یہ فیز ہے ہمارا پہلا، ہم ساری گفتگو اس پہ نہیں کریں گے، آخری ایک آدھ بات اور کریں گے۔ کیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی انسپریشن ایسی ہو کہ آپ کا پاور انجن جو بند ہوا ہے وہ آن ہو جائے دوبارہ؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے پاور انجن بند ہوا ہی نہیں تو لیکن یہ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ زندگی بڑی انپریڈکٹیبل ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد کی خود ہماری اپنی ذات جو ہے وہ ان سرٹن کیسز بہت انپریڈکٹیبل ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بات کسی وثوق سے کہنا کہ یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، میرے خیال میں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ ایک چیپٹر جو ہے وہ ایک طویل سیریل کی طرح چلتا ہی چلا جا رہا ہے اور کہیں ختم ہی نہیں ہوتا۔ 50 سے زیادہ آپ کی کتابیں ہیں، 14 شعری مجموعے ہیں، 15 سے زیادہ ڈراموں کے ہیں، 10 سے زیادہ آپ کی کتابیں ہیں جو ٹریولاگ ہیں، ایڈپٹیشن ہیں آپ کی کوئی 10 سے زیادہ کتابوں کے۔ ویسے تو یہ بڑا عام سا سوال ہے، سب سے زیادہ لطف کیا لکھ کے آتا ہے، پوئٹری سے یا ڈرامے سے؟ شاعری جی، بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ امجد صاحب، جس زمانے میں آپ نے شاعری شروع کی اور ظاہر ہے آپ چھا گئے اور اس میں آپ میں قوت تھی بہت، اور آپ سے پہلے اس وقت میرے خیال میں منیر نیازی، احمد فراز اور آپ کے ساتھ پروین شاکر لکھ رہی تھیں، اور اس کے کچھ عرصے بعد پھر یہ ضیاء الحق کا دور وور بھی آ گیا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، اب میں آپ کو معتوب نہیں قرار دے رہا بالکل اس میں آپ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں پہ بندش آ گئی۔ مثلا فراز نے ریزسٹنس کی پوئٹری لکھنی شروع کر دی، اور فیض تو کیا اقبال تک ٹی وی پہ بین ہو گئے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ کھل کھیل کے اس کا موقع ملا، ٹی وی پہ آپ نظر آتے تھے، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ بہت پاورفل آواز تھے آپ کی، لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیفٹ پہ کبھی نہیں رہے۔ جی، میرا خیال ہے اصل میں اگر دیکھیں تو اب ظاہر ہے اپنی وضاحت تو بڑی عجیب سی لگتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا کانشس کلیئر ہے، آپ کا ضمیر کلیئر ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ایمانداری سے کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ یہ ضیاء الحق والا ایمان ہے یا اللہ والا؟ نہیں، دس از یہ بڑا انفارچونیٹ فیکٹ ہے کہ ہم لوگوں کو پچھلے 50-60 سال میں جتنے بھی لکھنے والے یا سوچنے والے ہیں ان کو ایسا ماحول نہیں ملا
جہاں وہ اپنی بات کو کھل کر یہ صحیح طریقے سے کہہ سکتے ہوں. اس کے دو طریقے عام طور پہ ہوتے ہیں, یا تو آپ ریولٹ کرتے ہیں جیسے آپ نے فراز کی مثال دی, یا آپ انٹروورٹ ہو جاتے ہیں, انٹروورٹ ہو کے سمبولک ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. لیکن ایک تیسرا طریقہ بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی اور بہت سے اور دوستوں نے بھی اس طریقے پہ عمل کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو روکا جاتا ہے آپ اپنی ذہانت, اپنی دماغ ایسا استعمال کریں کہ جو روکنے والے ہیں ان کو سمجھ میں نہ آئے کہ آپ کون سا دروازہ کھول کے باہر نکل گئے. تو یہ اس میں نکلتی, اور یہ اتنی خوبصورتی سے کریں کہ منافقت یا ہپوکریسی کا گمان بھی نہ ہو. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ نے ضیاء دور کا ہی ذکر کیا, تو میرا یہ ڈرامہ جو ہے یہ اسی دور میں یہ چلا, اور اس میں ایسے ایسے جملے ہیں جو شاید جمہوریت کا دور بھی نہیں سن سکتا, ماشاء اللہ کے دور کی تو بڑی بات ہے, لیکن صرف وہی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے وہ کرتے ہیں. ہمارے پنجابی میں ایک محاورہ ہوتا ہے کہ موت دکھا کر بخار پہ راضی کرنا. تو میں نے اس ٹیکنیک کو بہت استعمال کیا ہے ایز اے پلے رائٹ. ٹی وی میں جو ہمارے ہوتے تھے جو اسکرپٹ ایڈیٹر ہیں, عام طور پہ وہ بیچارے بڑے اسٹیبلشمنٹ ٹائپ آدمی ہوتے ہیں کہ انہوں نے روکنا کہاں کہاں ہے. تو میں اس میں جو چلا, اب تو میں اس کو بیان کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا 30 سال بعد وہ بہت سارے کاغذات بھی جو ہیں اوپن ہو جاتے ہیں, تو اب میں یہ راز بھی اوپن کر دیتا ہوں کہ میں پھر ایسے میں نے کرنا شروع کیا کہ میں اس پلے میں چند بہت ہی سخت جملے لکھتا تھا جو اگر میں خود بھی ہوتا تو میں اس کو پاس نہ کرتا. اب وہ آدمی جو ہے وہ بالکل دہشت زدہ ہو جاتا تھا, یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ, یہ کیا لکھ رہے ہیں. تو اب میں اس سے بحث کرنی شروع کر دیتا تھا, پھر میں اس کو تھکا دیتا تھا بحث کر کے. بحث میں کر کے وہ جو میں 8-10 جملے میں نے جان کے لکھے ہوتے تھے, پھر میں ایگری کرتا تھا, اچھا میں آپ کے کہنے پہ کاٹ دیتا ہوں. اسی چکر میں باقی نکل جاتے تھے. میرے خیال میں تو امجد صاحب کچھ سنائیں بیچ میں کیونکہ ظاہر ہے یہ سب آپ کو سننے آئے ہیں. میں ضرور عرض کرتا ہوں. جی اچھا, ایک اتفاق سے یہ جو میں نے سب سے پہلی, یہ بہت ہی چھوٹی سی نظم ہے, پچھلے سال بھی میں نے سنائی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ابتدا اسی سے کرنی چاہیے. اور یہ جو ابھی آپ نے آخری سوال کیا تھا اس کا بھی اس میں ایک شیڈو ہے. اس کا عنوان ہے کرو جو بات کرنی ہے. کرو جو بات کرنی ہے, اگر اس آس پر بیٹھے کہ دنیا بس تمہیں سننے کی خاطر گوش بر آواز ہو کر بیٹھ جائے گی, تو ایسا ہو نہیں سکتا. کرو جو بات کرنی ہے, اگر اس آس پر بیٹھے کہ دنیا بس تمہیں سننے کی خاطر گوش بر آواز ہو کر بیٹھ جائے گی, تو ایسا ہو نہیں سکتا. زمانہ ایک لوگوں سے بھرا فٹ پاتھ ہے جس پر کسی کو ایک لمحے کے لیے رکنا نہیں ملتا. زمانہ ایک لوگوں سے بھرا فٹ پاتھ ہے جس پر کسی کو ایک لمحے کے لیے رکنا نہیں ملتا. بٹھاؤ لاکھ تم پہرے, تماشا گاہے عالم سے گزرتی جائے گی خلقت, بنا دیکھے بنا ٹھہرے. بٹھاؤ لاکھ تم پہرے, تماشا گاہے عالم سے گزرتی جائے گی خلقت, بنا دیکھے بنا ٹھہرے. کرو جو بات کرنی ہے, کرو جو بات کرنی ہے. بہت شکریہ جی. کچھ اور عطا کر. جی میں بالکل, میں اصل میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایسی چیزیں آپ کو کچھ ایک نظم میں نے کل رات بھی وہ جو ہمارا مشاعرہ تھا, لیکن ظاہر آپ میں سے بہت سے لوگ وہاں نہیں ہوں گے. اچھا میں ایک سیکنڈ امجد صاحب, یہ دروازے میں جو آپ خواتین حضرات کھڑے ہیں, یہ پیچھے بہت جگہ ہے, تو اور لوگ آ رہے ہیں, اگر آپ چاہیں تو یہاں آگے ذرا سے چلے جائیں. شکریہ جی. تو وہ ایک چھوٹی سی نظم ہے, روبوٹ. مجھے فطرت کے حسن بے نہایت سے محبت ہے کہ میں خود اس کا حصہ ہوں, اسی کی بے کناری میں مجھے حیران رہنے دو. اسی کی بے کناری میں مجھے حیران رہنے دو. مجھے روبوٹ بننے سے بہت ہی خوف آتا ہے. اسی کی بے کناری میں مجھے حیران رہنے دو. مجھے روبوٹ بننے سے بہت ہی خوف آتا ہے. نہ چھینو مجھ سے میرے خواب کی یہ ان بنی دنیا, میرے رشتے میرے ہمدم, کتابیں شاعری موسم. نہ چھینو مجھ سے میرے خواب کی یہ ان بنی دنیا, میرے رشتے میرے ہمدم, کتابیں شاعری موسم.
مجھے روبوٹ کی صورت مشینی زندگی کی بے ثمر بھٹی میں مت ڈالو. واہ مجھے روبوٹ کی صورت مشینی زندگی کی بے ثمر بھٹی میں مت ڈالو. میری پہچان رہنے دو, مجھے انسان رہنے دو. واہ 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 واہ. بہت یہ غزل ہے جو میں کوشش کرتا ہوں ایک دو بالکل نئی چیزیں آپ کو میں سناؤں. کہ وہ دمکتی ہوئی لو کہانی ہوئی, وہ چمکدار شعلہ فسانہ ہوا. واہ وہ دمکتی ہوئی لو کہانی ہوئی, وہ چمکدار شعلہ فسانہ ہوا. وہ جو الجھا تھا وحشی ہوا سے کبھی, اس دیے کو بجھے تو زمانہ. وہ جو الجھا تھا وحشی ہوا سے کبھی, اس دیے کو بجھے تو زمانہ ہوا. ایک خوشبو سی پھیلی ہے چاروں طرف, اس کے امکان کی اس کے اعلان کی. ایک خوشبو سی پھیلی ہے چاروں طرف, اس کے امکان کی اس کے اعلان کی. رابطہ پھر بھی اس حسن بے نام سے, جس کا جتنا ہوا غائبانہ ہوا. رابطہ پھر بھی اس حسن بے نام سے, جس کا جتنا ہوا غائبانہ ہوا. اور کہکشاں سے پرے آسماں سے پرے, کہکشاں سے پرے آسماں سے پرے, رہ گزارے زمان و مکان سے پرے. کہکشاں سے پرے آسماں سے پرے, رہ گزارے زمان و مکان سے پرے. مجھ کو ہر حال میں ڈھونڈنا تھا اسے, یہ زمیں کا سفر تو بہانہ ہوا. واہ 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 واہ. مجھ کو ہر حال میں ڈھونڈنا تھا اسے, یہ زمیں کا سفر تو بہانہ ہوا. اور اب تو اس کے دنوں میں بہت دور تک آسماں ہے نئے اور نئی دھوپ ہے. واہ اب تو اس کے دنوں میں بہت دور تک آسماں ہے نئے اور نئی دھوپ ہے. اب کہاں یاد ہوگی اسے رات وہ, جس کو گزرے ہوئے ایک زمانہ ہوا. اب کہاں یاد ہوگی اسے رات وہ, جس کو گزرے ہوئے ایک زمانہ ہوا. اور آخری شعر ہے کہ اب تو امجد جدائی کے اس موڑ تک درد کی دھند ہے اور کچھ بھی نہیں. واہ اب تو امجد جدائی کے اس موڑ تک درد کی دھند ہے اور کچھ بھی نہیں. جانے من اب وہ دن لوٹنے کے نہیں, چھوڑیے اب یہ قصہ پرانا. واہ 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 واہ. یہ تازہ غزل ہے آپ کی. جی ہے پرانی, لیکن سنا میں یہ رہا ہوں پہلی بار اس کو. وہ میری نہیں یار, وہ منیر منیر صاحب نیازی ہے. وہ یہ پروگرام ختم ہوگا تو میں سنا دوں گا آپ. اچھا جی میں محبت سناتا کی ہوں. ایک آزاد نظم جو ہے نا, ابھی آپ پابند ہو گئے, یہ سارے لوگ ابھی آزاد رہنا چاہتے ہیں. جی نہیں, ابھی انہوں نے مجھے غزل کا کہا تو میں نے کہا میں اب جی میں عرض کرتا ہوں. محبت پہ آئیں گے. محبت کی ایک اور نظم میں آپ کو سناتا ہوں. یہ ایک نظم ہے, یہ ذرا ڈیفرنٹ سی ہے, احمد شاہ بھائی کو زیادہ پسند آئے گی کیونکہ اس کا عنوان ہے بے وفائی کی مشکلیں. جی امجد بھائی. وفا کی مشکلیں تو ہوتی ہیں تو بے وفائی کی مشکلیں ہیں جو تم نے ٹھان ہی لی ہے, واہ ہمارے دل سے نکلو گے. واہ جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے. تو اتنا جان لو پیارے, سمندر سامنے ہوگا اگر ساحل سے نکلو گے. واہ 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 واہ. جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے, تو اتنا جان لو پیارے, سمندر سامنے ہوگا اگر ساحل سے نکلو گے. ستارے جن کی آنکھوں نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا ہے, گواہی دینے آئیں گے. واہ واہ واہ. ستارے جن کی آنکھوں نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا ہے, گواہی دینے آئیں گے. پرانے کاغذوں کی بالکونی سے بہت سے لفظ جھانکیں گے, تمہیں واپس بلائیں گے. سبحان اللہ. پرانے کاغذوں کی بالکونی سے بہت سے لفظ جھانکیں گے, تمہیں واپس بلائیں گے. کئی وعدے فسادی قرض خواہوں کی طرح رستے میں روکیں گے. واہ واہ واہ. کئی وعدے فسادی قرض خواہوں کی طرح رستے میں روکیں گے. تمہیں دامن سے پکڑیں گے, تمہاری جان کھائیں گے. چھپا کر کس طرح چہرہ بھری محفل سے نکلو گے. چھپا کر کس طرح چہرہ بھری محفل سے نکلو گے. ذرا پھر سوچ لو جانا, نکل تو جاؤ گے شاید مگر مشکل سے نکلو. واہ واہ. جی
جی جی ہاں اچھا آپ ایک بات دیکھیں آپ 69 سال کے ہو گئے میں 54 سال کا واجد بھائی 60 سال کے لیکن آپ کو ساری داد اسی پہ مل رہی ہے جس کو آپ اپنی ذرا کمتر شاعری سمجھ کے آگے دائیں بائیں اور موضوعات پہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کی شناخت جو ہے نا ہم جیسا وہ وہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو باقی کام نہیں آتا لیکن آپ کو شرمندہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ میر صاحب نے یہ کہا ہے نہیں میر تقی میر اگر یہ کہہ سکتا ہے کہ کروں گا کیا. میر صاحب کا شعر نہیں ہے یہ غلام محمد قاصر کا شعر ہے نا فاضل. کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام مجھے تو اور کوئی کام ہی نہیں آتا. تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بڑے کا کام کریں یا معمار کا کام. اس کے باوجود ایک نظم ہے آپ کو میں ہر جگہ میں سناتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ جو میں نے آپ سے عرض کی تھی مکالمے والی بات ہم سب لوگ اپنی نئی نسل کے بارے میں بڑے شاکی رہتے ہیں کہ بڑا جنریشن گیپ پیدا ہو گیا ہے یہ شاید کسی اور پلانٹ کے لوگ ہیں اس پہ بھی میں بات کروں گا اور پلانٹ کے لوگ. تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک نظم لکھی جس میں نے اس ایشو کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. مجھے یہ نظم بہت پسند ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بہت شاندار. اس کا عنوان ہے علی ذی شان کے لیے ایک نظم. وہ میرے بیٹے کا نام ہے مگر یہ بچیوں کے لیے بھی بیٹیوں کے لیے بھی اتنی ریلیونٹ ہے. اٹ از جسٹ بائی چانس کہ یہ میں نے بیٹے کے لیے لکھی ہے جو ہماری نوجوان نسل مطلب اس میں میل شاونزم آپ کا شامل نہیں وہ نہیں ہے کوئی جینڈر بائس بھی اس میں ایسا سچ نہیں ہے. تو یہ ایک نظم ہے کہ میرے بیٹے واجد بھائی کہ میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں. واہ. میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے. واہ 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 واہ. میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے. میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں. مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں. انوکھے پھول ہیں اس کے نرالے اس کے موسم ہیں. خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے. خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ. سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی ایک کہانی ہے نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی. واہ 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 واہ. سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی ایک کہانی ہے نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے. اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھیں جو ایک بھولا فسانہ تھا. میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا. واہ 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 واہ. میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا. نئے بازار تھے میرے کرنسی اور تھی میری نئے بازار تھے میرے کرنسی اور تھی میری وہ بستی اور تھی میری مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں. مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں. میری نظروں کا دھوکہ تھا کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں. آخری بند ہے اس کا. اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا. اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی. بہت شکریہ کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی کہ وہ بھی تو کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہوگا
اور اپنی ذات کی مستی میں بہنا. واہ واہ واہ. امجد بھائی وہ فرمائش ہے نا. ہاں کل رات والی ٹرانس میں لے جانا چاہتے ہیں ہم چلے جائیں کل رات کی ٹرانس میں. میں نے جانا ہی نہیں. چھوڑیے رات گئی بات. کل رات ہم ڈنر پہ تھے اور بہت بے حجابانہ تو نہیں لیکن خاصی بے تکلفانہ گفتگو تھی اور کچھ اور دوست بھی تھے, واجد بھائی بھی تھے, اور امجد صاحب نے کہا کہ اب یہ پگڑی بچانا مشکل ہو جائے گی اور بعد میں کہا کہ اب میں بھابھی سے سفارش کراؤں گا. نہیں میں اس طرح بھابھی والی بھی ایک دو سناتا ہوں آپ کو, ایک دو نظمیں, لیکن ایک نظم میں اسی سیکوینس میں آپ سے اور میں چاہتا ہوں, پھر میں آپ کی مرضی کی نہیں وہ رومانٹک وہ ہے میں ضرور عرض کروں گا. لیکن یہ نظم ہے, اس کی تھوڑی سی تشریح میں اکثر کیا کرتا ہوں. میرا زیادہ وقت زندگی میں ٹیچنگ میں گزرا تو ایک بڑی فضول سی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, آپ سب پڑھے لکھے آدمی ہیں, کہ بعض اوقات کالجوں میں ایک منتھلی ٹیسٹ ہوتا تھا, تو بہت ہی بےمانی سی ایکٹیویٹی تھی لیکن ہوا کرتا تھا. تو میں جب ٹیچر تھا تو وہ سوال آ کے بچوں کو دیا اور اب آپ 40-45 منٹ انتظار کر رہے ہیں کہ پرچہ ختم ہو تو آپ لے کے جائیں. تو وہ میں نے بچوں کو سوال دیا اور پھر میں ایسے ہی ان کو دیکھ رہا تھا کوئی نقلیں کس طرح سے مار رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے ایک آئیڈیا نظم کا میرے ذہن میں آیا, تو وہ میں نظم آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہاں, اس کا عنوان بھی ہے کمرہ امتحان میں. کہ بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے کو, بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے کو, بے خیال ہاتھوں سے ان بنے سے لفظوں پر انگلیاں گھماتے ہیں, یا سوال نامے کو دیکھتے ہی جاتے ہیں, یا سوال نامے کو دیکھتے ہی جاتے ہیں, ہر طرف کنکھیوں سے بچ بچا کے تکتے ہیں, دوسروں کے پرچوں کو رہنما سمجھتے ہیں. ہر طرف کنکھیوں سے بچ بچا کے تکتے ہیں, دوسروں کے پرچوں کو رہنما سمجھتے ہیں, شاید اس طرح کوئی راستہ ہی مل جائے, بے نشان جوابوں کا کچھ پتہ ہی مل جائے. شاید اس طرح کوئی راستہ ہی مل جائے, بے نشان جوابوں کا کچھ پتہ ہی مل جائے. مجھ کو دیکھتے ہیں تو یوں جواب کاپی پر حاشیے لگاتے ہیں, دائرے بناتے ہیں, جیسے ان کو پرچے کے سب سوال آتے ہیں. واہ 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 واہ. مجھ کو دیکھتے ہیں تو یوں جواب کاپی پر حاشیے لگاتے ہیں, دائرے بناتے ہیں, جیسے ان کو پرچے کے سب سوال آتے ہیں. اس طرح کے منظر میں امتحان گاہوں میں دیکھتا ہی رہتا تھا, نقل کرنے والوں کے نت نئے طریقوں سے آپ لطف لیتا تھا, دوستوں سے کہتا تھا کس طرف سے جانے یہ آج دل کے آنگن میں ایک خیال آیا ہے, سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال لایا ہے. کس طرف سے جانے یہ آج دل کے آنگن میں ایک خیال آیا ہے, سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال لایا ہے. وقت کی عدالت میں, زندگی کی صورت میں, یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے, کس نے یہ بنایا ہے, کس لیے بنایا ہے, کچھ سمجھ میں آیا ہے. سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال لایا ہے, وقت کی عدالت میں, زندگی کی صورت میں, یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے, کس نے یہ بنایا ہے, کس لیے بنایا ہے, کچھ سمجھ میں آیا ہے. زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں, سب سوال لازم ہیں. زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں, سب سوال لازم ہیں. بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں پرچے کو, بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں پرچے کو, بے خیال ہاتھوں سے ان بنے سے لفظوں پر انگلیاں گھماتا ہوں, حاشیے لگاتا ہوں, دائرے بناتا ہوں, یا سوال نامے کو دیکھتا ہی جاتا ہوں, دیکھتا ہی جاتا ہوں. بہت شکریہ. امجد صاحب یہ ایسا نہیں لگتا کہ جیسے پہلے آپ زندگی کو برتتے تھے اور اب آپ زندگی کے بارے میں سوچتے زیادہ ہیں, یہ کوئی ایجنگ پروسیس تو نہیں ہے کہ لائک جب آپ بوڑھے ہونے لگتے ہیں اور اگین وہی کہ ایموشنلی ظاہر ہے آپ کا وہ ہوتا ہے اور پھر آپ کو اندیشے زیادہ گھیرنے لگتے ہیں. یہ آخری عمر کی شاعری کی طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں, یہ ہیں تو بہت شاندار لیکن اس میں پوری ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے نا آپ کی. ہمارا مرحوم دوست دلدار بھٹی کہا کرتا تھا کہ یہ جو 70 سال کی عمر ہوتی ہے نا, یہ بڑھاپے کی جوانی کی عمر ہوتی ہے. ہاں 72 سال میں فیض صاحب نے لکھا ہے کہ مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے,
لیکن میرے دل پر تو فقط ایک گھڑی ہے، ہمت کرو جینے کو ابھی عمر پڑی ہے۔ چلیے اب میں ماجد بھائی اور بھی جن نظموں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں دو چار آپ نہیں، جن نظموں کی وجہ سے آپ کی شہرت ہے۔ چلیے جی ابھی آپ دیکھیے گا رسپانس کیا، لیکن میں ایک آدھ نظم ایسی بھی سنواؤں گا آپ سے جو آپ نہیں سنانا چاہیں گے، وہ بھی سنانی پڑے گی۔ وہ نہیں سنائیں گے، وہ سنیں، آپ کی کتاب میں چھپی ہوئی، آپ کیسے نہیں سنائیں گے؟ اچھا چلیے یہ میں نظم آپ آپ کو دھیرے سناتا دھیرے ہوں، شروع کریں اور آخر یہ میں سناتا ہوں جی۔ یہ نظم کا عنوان ہے ذرا سی بات۔ زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، واہ، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں۔ جھمیلے میں، زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں۔ وقت کی روانی ہے، وقت کی گرانی ہے، سخت بے زمینی ہے، سخت لامکانی ہے۔ ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے۔ ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے۔ تم کو جو سنانی ہے بات گو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے، اور عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں۔ واہ واہ، عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں۔ درد کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں، بے شمار موتی ہیں۔ آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا، بات اس دیے کی ہے، بات اس گلے کی ہے جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے اور لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ واہ واہ، لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگی سے لمبی ہے بات رت جگے کی ہے، راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے۔ زندگی سے لمبی ہے بات رت جگے کی ہے، راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے، اور تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے۔ ایک نگاہ کا، واہ واہ، تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے۔ ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں۔ زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے۔ واہ واہ، بہت نوازش۔ اب یہ جو آپ نے خواہش لکھا ہے یہاں، اس کو وہ ہم میر صاحب کے شعر سے وہ کر سکتے ہیں کہ وصل اس کا خدا نصیب کرے، میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ۔ بالکل صحیح کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بی بی نے بھی کہا، اور اصل میں یہ جو میں نظم آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اب پھر یہ کہیں گے کہ ڈر کے کر رہے ہیں، یہ میری بیگم کی سب سے پسندیدہ نظم ہے۔ تو یہ ڈر کے کیا، ڈبل ڈر کے ہو رہا نا؟ نہیں مگر کیوں پسند ہے یہ، میرے خیال میں وہ پسندیدگی دونوں پر اپلائی ہوتی ہے، اس لیے شاید اس نظم کا عنوان ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے، محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو، نگاہوں سے ٹپکتی ہو، لہو میں جگمگاتی ہو، ہزاروں طرح کے دلکش حسین حالے بناتی ہو، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے۔ واہ واہ، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے۔ محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے اور شب میں بارہا اٹھے، زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے۔ محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے اور شب میں بارہا اٹھے، زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے۔ محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے، محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے،
کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی۔ محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی، بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو، بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے۔ بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے، سمندر سے کہیں گہری، ستاروں سے سوا روشن، ہواؤں کی طرح دائم، پہاڑوں کی طرح قائم، زمیں سے آسمان تک جس قدر اچھے مناظر ہیں، محبت کے کنائے ہیں، وفا کے استعارے ہیں۔ زمیں سے آسمان تک جس قدر اچھے مناظر ہیں، محبت کے کنائے ہیں، وفا کے استعارے ہیں، ہمارے ہیں۔ ہمارے واسطے یہ چاندنی راتیں سنورتی ہیں، سنہرا دن نکلتا ہے، محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے۔ واہ واہ، محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے، اور کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں میں کہ جو اہل محبت کو سدا بے چین رکھتی ہے، کہ جیسے پھول میں خوشبو، کہ جیسے ہاتھ میں پارا، کہ جیسے شام کا تارا۔ واہ، کہ جیسے پھول میں خوشبو، کہ جیسے ہاتھ میں پارا، کہ جیسے شام کا تارا، محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے، واہ، محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے، گماں کے شاخچوں میں آشیاں بنتا ہے الفت کا، یہ عین وصل میں بھی ہجر کے خدشوں میں رہتی ہے، واہ، یہ عین وصل میں بھی ہجر ہجر کے کے خدشوں خدشوں میں میں رہتی ہے۔ آخری بند ہے اس کا کہ محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، تھکن کی کرچیاں چنتے وفا کی اجرکیں پہنے، تھکن کی کرچیاں چنتے وفا کی اجرکیں پہنے، سمے کی رہ گزر کی آخری سرحد پہ رکتے ہیں، تو کوئی ڈوبتے سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے، یہ سچ ہے نا ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی۔ تو کوئی ڈوبتے سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے، یہ سچ ہے نا ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی، دھندلکا سا جو آنکھوں کے قریب و دور پھیلا ہے، اسی کا نام چاہت ہے، تمہیں مجھ سے محبت تھی، تمہیں مجھ سے محبت ہے، محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ بہت لیکن آپ یہ دیکھیں ہیں امجد بھائی جی جی کہ یہ کتنی بدماشی ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اور ساری چیزیں جو لڑکیوں کے لیے لکھی اس میں لکھا مجھے تم سے محبت، اور جو بیوی کے لیے لکھی اس میں لکھا تمہیں مجھ سے محبت۔ مطلب یہ کیا شریفانہ بدماشی کی آخری مثال آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اور یہ سمجھ بھی آپ ہی سکتے تھے۔ ایک لفظ نہیں کہا کہ ہاں مجھے بھی تم سے محبت ہے یار، مطلب آخر میں کہا نا، آخر میں تو کمپرومائز کیا نا واجد۔ اچھا آپ اچھا ایک خیر، غزل کے چند نہیں، شعر please، سناؤں گے؟ میری بات، تمہاری بات تو جی ساری عمر بیچ میں رہے گی، تم دیکھتا فکر نہیں ہوں، کرو۔ میں ابھی دیکھتا ہوں۔ یہ ایک اور غزل ہے کہ آنکھوں کا رنگ بات کا لہجہ بدل گیا، آنکھوں کا رنگ بات کا لہجہ بدل گیا، وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا، آنکھوں کا رنگ بات کا لہجہ بدل گیا، وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا، کچھ دن تو میرا عکس رہا آئینے پہ نقش، کچھ دن تو میرا عکس رہا آئینے پہ نقش، پھر یوں ہوا کہ خود میرا چہرہ بدل گیا، واہ واہ، پھر یوں ہوا کہ خود میرا چہرہ بدل گیا، اور کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہی، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہی، جاتے ہی ایک شخص کے کیا کیا بدل گیا، جاتے ہی ایک شخص کے کیا کیا بدل گیا۔ اور یہ اس میں تھوڑا سا ڈرامے والا شعر ہے اس میں کہ اٹھ کر چلا گیا کوئی وقفے کے درمیان، واہ،
اٹھ کر چلا گیا کوئی وقفے کے درمیاں، پردہ اٹھا تو سارا تماشا بدل گیا۔ اٹھ کر چلا گیا کوئی وقفے کے درمیاں، پردہ اٹھا تو سارا تماشا بدل گیا، اور کہنے کو ایک صحن میں دیوار ہی بنی، واہ کہنے کو ایک صحن میں دیوار ہی بنی، گھر کی فضا مکان کا نقشہ بدل گیا۔ واہ 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 واہ، کہنے کو ایک صحن میں دیوار ہی بنی، گھر کی فضا مکان کا نقشہ بدل گیا، اور حیرت سے سارے لفظ اسے دیکھتے رہے، واہ حیرت سے سارے لفظ اسے دیکھتے رہے، باتوں میں اپنی بات کو کیسا بدل گیا۔ واہ واہ، حیرت سے سارے لفظ اسے دیکھتے رہے، باتوں میں اپنی بات کو کیسا بدل گیا، اور اپنی گلی میں اپنا ہی گھر ڈھونڈتے ہیں لوگ، اپنی گلی میں اپنا ہی گھر ڈھونڈتے ہیں لوگ، امجد یہ کون شہر کا نقشہ بدل گیا، واہ واہ واہ، امجد یہ کون شہر، کچھ ٹائم کا پرابلم ہے؟ نہیں نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، سارٹ آؤٹ کر لیا ہم نے۔ اچھا اچھا، ارے وہ کیا ہاں وہ تو سنائیں گے ہی، ظاہر ہے وہ تو ان کا ترانہ ہے محبت کا۔ نہیں وہ تو میں آخر میں ضرور سناتا ہوں، وہ مجھے میں اس سے ملتی جلتی آپ کو ایک سنا دیتا ہوں۔ نہیں وہ میں دو تین کی طرف میں بھی اشارہ کروں گا، وہ بھی سنا دیں۔ جی وہ نہیں، آپ نے شروع میں کہا تھا کراچی کے لیے میں نے ایک نظم چند سال پہلے لکھی تھی، وہ رات جو جی آپ جی کہہ بہت رہے تھے عمدہ وہ- ہے، جی سنائیں۔ اس کا عنوان ہی ہے ہم لوگ نہ تھے ایسے، ہیں جیسے نظر آتے، ہم لوگ نہ اے تھے وقت گواہی دے، واہ۔ ہم لوگ نہ تھے ایسے، ہیں جیسے نظر آتے، اے وقت گواہی دے، ہم لوگ نہ تھے ایسے، یہ شہر نہ تھا ایسا، یہ لوگ نہ تھے ایسے، یہ شہر نہ تھا ایسا، یہ لوگ نہ تھے ایسے، دیوار نہ تھے رستے، زندان نہ تھی بستی، دیوار نہ تھے رستے، زندان نہ تھی بستی، آزار نہ تھے رشتے، خلجان نہ تھی ہستی، یوں موت نہ تھی سستی، یوں موت نہ تھی سستی، یہ آج جو صورت ہے حالات نہ تھے ایسے، یہ آج جو صورت ہے حالات نہ تھے ایسے، یوں غیر نہ تھے موسم، دن رات نہ تھے ایسے، یوں غیر نہ تھے موسم، دن رات نہ تھے ایسے، تفریق نہ تھی ایسی، سنجوگ نہ تھے ایسے، اے وقت گواہی دے، ہم لوگ نہ تھے ایسے۔ بہت واہ۔ شکریہ، بہت گرم ہو گیا یہ معاملہ۔ ہو گئی؟ ہاں جی، اس سے مجھے وہ یاد آ گئی، یہ وقت گواہی دے کے سے مجھے یاد آ گئی، یہ شام گواہی دے، آپ سنائیں گے وہ؟ ہاں نہیں آپ نے یہ وقت گواہی دے، وہ شام گواہی دے، مطلب آپ ہی کی ہے، سنا دیں۔ یہ انہوں نے آپ مجھے- سمجھیں کہ انہوں نے آپ مجھے ایک نظم کے لیے کہا تھا، نہیں میں نہیں سنا آپ دوں۔ چلیں، لیکن آپ سمجھیں، آپ سنا دیں، چلو آپ آپ سمجھیں، میری آپ 18 سال کے، آپ سنائیں نا، سنائیں، یہ آپ کی ہے۔ اچھا چلیے، ہاں وہ بات کا تو پوری، ہوتا ہے، عذر گناہ بدتر از گناہ ہو جاتا ہے، تو میں ہوں نہیں، ورنہ میں سنا دوں گا۔ میں سنا دیتا ہوں، 7-8 لائنوں کی نظم ہے جی، کہ بوسوں کی حلاوت سے جب ہونٹ سلگتے ہوں، ہاتھ بوسوں کی اور بوسوں کی حرارت سے جب ہونٹ سلگتے ہوں، سانسوں کی تمازت سے جب چاند پگھلتے ہوں، اور ہاتھ کی دستک پر جب بندے قبا اس کے کھلنے کو مچلتے ہوں، عشق اور ہوس کے بیچ کچھ فرق نہیں رہتا، کچھ فرق اگر ہے بھی اس وقت نہیں رہتا، عشق اور ہوس کے بیچ کچھ فرق نہیں رہتا، کچھ فرق اگر ہے بھی اس وقت نہیں رہتا، جب جسم کریں باتیں دریا بھی نہیں بہتا، میں جھوٹ نہیں نہیں کہتا، کہتا، اے شام گواہی دے۔ یہ ایک نظم کی طرف بھائی نے کہا، یہ اس لیے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جی جی کہ ہماری مشرقی زبانوں میں ہم جو شاعری کرتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو لائف ہیئر آفٹر پہ یقین رکھنے والے ہیں، تو ان کے یہاں کنکریٹ کو ایبسٹریکٹ کرنے کا طریقہ مختلف ہے، اور ویسٹ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو شاید تو یہ کچھ تھوڑی سی اس ویسٹرن ٹریڈیشن میں لکھی ہوئی ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے تو چل اے موسم گریا، واہ تو چل اے موسم گریا، پھر اب کی بار بھی ہم ہی تیری انگلی پکڑتے ہیں، واہ تجھے گھر لے کے چلتے ہیں، واہ تو چل اے موسم گریا، پھر اب کی بار بھی ہم ہی تیری انگلی پکڑتے ہیں، تجھے گھر لے کے چلتے ہیں، وہاں ہر چیز ویسی ہے
کوئی منظر نہیں بدلا, واہ تیرا کمرہ بھی ویسے ہی پڑا ہے جس طرح تو نے اسے دیکھا تھا چھوڑا تھا. واہ تیرا کمرہ بھی ویسے ہی پڑا ہے جس طرح تو نے اسے دیکھا تھا چھوڑا تھا. تیرے بستر کے پہلو میں رکھی اس میز پر اب بھی دھرا ہے مگ و کافی کا کہ جس کے خشک اور ٹوٹے کناروں پر ابھی تک وسوسوں اور خواہشوں کی جھاگ کے دھبے نمایاں ہیں. تیرے بستر کے پہلو میں رکھی اس میز پر اب بھی دھرا ہے مگ و کافی کا کہ جس کے خشک اور ٹوٹے کناروں پر ابھی تک وسوسوں اور خواہشوں کی جھاگ کے دھبے نمایاں ہیں. ابھی تک وسوسوں اور خواہشوں کی جھاگ کے دھبے نمایاں. قلم ہے جس کی نب پر رجگوں کی روشنائی یوں لرزتی ہے واہ کہ جیسے سوکھتے ہونٹوں پہ پپڑی جمنے لگتی. واہ واہ قلم ہے جس کے نب پر رجگوں کی روشنائی یوں لرزتی ہے کہ جیسے سوکھتے ہونٹوں پہ پپڑی جمنے لگتی ہے, کہ جیسے سوکھتے ہونٹوں پہ پپڑی وہ کاغذ ہیں جو بے روئے ہوئے کچھ آنسوؤں سے بھیگے رہتے ہیں. واہ وہ کاغذ ہیں جو بے روئے ہوئے کچھ آنسوؤں سے بھیگے رہتے ہیں. تیرے چپل بھی رکھے ہیں, تیرے چپل بھی رکھے ہیں کہ جن کے بے ثمر تلووں سے وہ سب خواب لپٹے ہیں جو اتنا روندے جانے پر بھی اب تک سانس لیتے ہیں. تیرے چپل بھی رکھے ہیں کہ جن کے بے ثمر تلووں سے وہ سب خواب لپٹے ہیں جو اتنا روندے جانے پر بھی اب تک سانس لیتے ہیں. تیرے کپڑے جو غم کی بارشوں میں دھل کے آئے تھے میری الماریوں کے ہینگروں میں اب بھی لٹکے ہیں. تیرے کپڑے جو غم کی بارشوں میں دھل کے آئے تھے میری الماریوں کے ہینگروں میں اب بھی لٹکے ہیں. دلاسوں کا وہ گیلا تولیہ اور ہچکیوں کا اد گھلا صابن, دلاسوں کا وہ گیلا تولیہ اور ہچکیوں کا اد گھلا صابن چمکتے واش بیسن میں پڑے ہیں اور ٹھنڈے گرم پانی کی وہ دونوں ٹوٹیاں اب تک رواں ہیں تو جنہیں اس دن کسی جلدی میں چلتا چھوڑ آیا تھا. واہ تو جنہیں اس دن کسی جلدی میں چلتا چھوڑ آیا تھا. دریچے کی طرف دیوار پر لٹکی گھڑی اب بھی ہمیشہ کی طرح آدھا منٹ پیچھے ہی رہتی ہے. دریچے کی طرف دیوار پر لٹکی گھڑی اب بھی ہمیشہ کی طرح آدھا منٹ پیچھے ہی رہتی ہے. کیلنڈر پر رکی تاریخ نے پلکیں نہیں جھپکیں, کیلنڈر پر رکی تاریخ نے پلکیں نہیں جھپکیں اور اس کے ساتھ آویزاں وہ ایک مہکارتا منظر, وہ ایک تصویر جس میں وہ میرے شانے پہ سر رکھے میرے پہلو میں بیٹھی ہے. اور اس کے ساتھ آویزاں وہ ایک مہکارتا منظر, وہ ایک تصویر جس میں وہ میرے شانے پہ سر رکھے میرے پہلو میں بیٹھی ہے. میری گردن اور اس کے گیسوؤں کے پاس ایک تتلی خوشی سے اڑتی پھرتی ہے. میری گردن اور اس کے گیسوؤں کے پاس ایک تتلی خوشی سے اڑتی پھرتی ہے. کچھ ایسا سحر چھایا ہے کہ دل رکتا ہوا چلتی ہوئی محسوس ہوتی. واہ 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 کچھ ایسا سحر چھایا ہے کہ لائن. دل رکتا ہوا چلتی ہوئی محسوس ہوتی. آخری بند ہے اس کا. مگر ہے موسم گریا اسی ساتھ نہ جانے کس طرف سے تو چلا آیا. واہ مگر ہے موسم گریا اسی ساتھ نہ جانے کس طرف سے تو چلا آیا. ہمارے بیچ سے گزرا, ہمارے بیچ سے تو اس طرح گزرا کہ جیسے دو مخالف راستوں کو کاٹتی سرحد کہ جس کے ہر طرف بس دوریوں کی گرد اڑتی ہے. واہ ہمارے بیچ سے تو اس طرح گزرا کہ جیسے دو مخالف راستوں کو کاٹتی سرحد کہ جس کے ہر طرف بس دوریوں کی گرد اڑتی ہے. اسی ایک گرد کی تہ سی تجھے دروازے کی بیل پر جمی شاید نظر آئے. اسی ایک گرد کی تہ سی تجھے دروازے کی بیل پر جمی شاید نظر آئے. کوئی تصویر کے اندر کمی شاید نظر آئے. تمنا سے بھری آنکھیں جو ہر دم مسکراتی تھیں اب ان آنکھوں کے کونوں میں نمی شاید نظر آئے. واہ اب دیکھیے میرے خیال میں ہمارے پاس 4-5 منٹ ہی رہ گئے ہوں گے. ہمارے پاس 8-9 منٹ ہیں. وہ اس طرح اچھا ایک ہاں دائرے والی میں آپ کو وہ سناتا ہوں. یہ اس کا نظم کا عنوان ہے ہم لوگ. چھوٹی سی نظم ہے. دائروں میں چلتے ہیں, دائروں میں چلنے سے دائرے تو بڑھتے ہیں
फासले नहीं घटते। वाह, दायरों में चलते हैं, दायरों में चलने से दायरे तो बढ़ते हैं, फासले नहीं घटते। आरज़ुएं जलती हैं, जिस तरफ को जाते हैं, मंजिलें तमन्ना की साथ साथ चलती हैं। वाह, और सुबह दम सितारों की तेज़ झिलमिलाहट को रोशनी की आमद का पेश बाब कहते हैं। सुबह दम सितारों की तेज़ झिलमिलाहट को रोशनी की आमद का पेश बाब कहते हैं। एक किरण जो मिलती है आफताब कहते हैं, और दायरा बदलने को इनकलाब कहते हैं। अमजद भाई एक आध मिनट बात करें, आपकी इजाज़त हो जी तो जी बीच ज़रूर में। करें। फिर मैं इनको आखिरी वो बच्चे हाँ, मोहब्बत वाली वो नज़र इतनी शानदार आपकी पोइट्री है, इसमें मुझे 2-3 मसले नज़र आते हैं। एक तो ये कि पैडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं आप, फिर रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है, जी, जी, जी। और फिर आप ऐसा लगता है कि आप अपने कारी को कोई कम इंटेलेक्ट का आदमी समझते हैं और उसको बार बार बताने के लिए उसके थोपने की कोशिश करते हैं। फिर आपकी वोकेबलरी में से भी अगर 25 लफ्ज़ निकाल दूं तो आपकी शायरी 10% रह जाएगी। हवा, समंदर, आँख, इशारा, कोई और उसके अलावा आप कोई नया तजुर्बा करने से भी डरते हैं क्या? अच्छा, इतनी रेपिटेशन क्यों है? अच्छा, हाँ, ये बड़ी बड़ी अच्छी आपने बात की। देखें, बात ये है कि हमारे यहाँ फ्री वर्स जो है, जैसा हम सब जानते हैं, ये अंग्रेज़ी के ज़रिए से हमारे यहाँ आई। पहले ब्लैंक वर्स आई, फिर फ्री वर्स आई। अंग्रेज़ी ज़बान में टोटल आप जानते हैं कि 26 हरूफ हैं। इत्तेफाक से हमें जो ज़बान नसीब हुई है ये उर्दू, इसमें अगर पर्शियन और अरबिक और हिंदी साउंड जमा किए जाएँ तो ये तकरीबन कोई 53 के करीब, यानी हम लोग 53 आवाज़ें अपने गले से निकालने पे कादिर हैं। यही वजह है कि ईस्टर्न शायरी में आपको काफिया की बड़ी फरावानी। लेकिन उर्दू शायरी में लोगों ने अपने इडियम्स बनाए हैं ना। जी, हम मिसालें डिस्कस कर सकते हैं। मैं अब चर्च करने लगा हूँ। मैंने जब हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी बुज़ुर्ग नस्ल ने फ्री वर्स में लिखना शुरू किया तो उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा फ़लसफ़ा डालकर उसको उसमें जो ख़यालात का जिसका भरमार, तो वो जो रीडेबिलिटी होती है जो शायरी में होनी चाहिए, वो हमारे शुरू के शायरों, एक राशिद साहब आप देखेंगे और एक फैज़ साहब, फिर मीरा जी, फिर मजीद अमजद, अख्तर, ये 4-5 लोग ऐसे हैं। अख्तर ईमान का नाम भी अख्तर ईमान भी में डेफिनेटली आते हैं। और अब गुलजार को भी थोड़ा बहुत 19-20 आपका दोस्त है। हाँ, गुलजार इसको, और गुलजार इस तरह से करते हैं जैसे ये मैंने भी नज़्म आपको गिरिया वाली सुनाई, वो उनकी ये टेक्निक है। तो मैंने ये महसूस किया कि शायरी जो है इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ हमारे कान से भी है, आँख से, इंटेलेक्ट से, दिमाग से तो है ही। तो इसमें अगर वो जो म्यूज़िकल लिरिसिज्म जो होता है या रिदम में जो बात होती है वो ज़्यादा असर रखती है। उस वजह से मैं कोशिश करता हूँ अपनी नज़मों को कि इनमें अंदरूनी काफ़िए जो हैं वो मैं मुख्तलिफ़ बंदों में, उसकी वजह से उसका एक लूप सा बनता है अक्सर नज़मों का। उनकी वो जो म्यूज़िकल वो जो साख्त है उसकी वजह से अपेरेंटली शायद ये लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं। मतलब आपने जानबूझ के किया है ये? मैं बिल्कुल इंटेंशनली करता हूँ। और इसमें कोई वो चक्कर नहीं है कि महदूद है कोई मामला। हाँ, और दूसरी वो जो आपने का कोई मसला है। दूसरा जो आपने कहा ना लफ्ज़ों का, यानी हम तो खैर बड़े छोटे शायर हैं, जो बड़े शायर हैं उनके यहाँ भी आप देखेंगे कि मेन वोकैबुलरी जो है वो 25-30 लफ्ज़ ही होते हैं। नहीं, इडियम्स इस्तारे बना लेते हैं ना अपने, उन्हीं लफ्ज़ों को तोड़ फोड़ के उससे नए मानी निकालते हैं। नहीं, वो जरा हर आदमी अपने अपने तरह से करता है ना। मिसाल के तौर पे ये मैं एक नज़्म आपको सुनाता हूँ। आप देखें ये बिल्कुल एक डिफरेंट इस्तारों का निज़ाम है जो हम, इसका उन्वान ही है सेल्फ मेड लोगों का अलमिया। अब हमारे पास अब 3-4 मिनट हैं। अब मैं जल्दी जल्दी इसको, लेकिन इसमें वही जो मैंने आपसे इंटरनल काफिये कहे, सिर्फ उनको आप देखिएगा कि उसको मैंने कैसे, मैं तो चाहूँगा उससे हट के कोई चीज़ सुनाए आप। अब मैंने इसको कह ही दिया तो आखिर में मैं वो जल्दी जल्दी सुनाता हूँ। रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है, रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है, ज़िंदगी के रस्ते में बिछने वाले कांटों को राह से हटाने में, एक एक तिनके से आशियाँ बनाने में, खुशबुएँ पकड़ने में, गुलसितां सजाने में, उम्र काट देते हैं, उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। वाह वाह। उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। ये नहीं कि इनको इस रोज़ो शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता,
مرنے والی آسوں کا خون بہا نہیں ملتا، محنت کا اجر مل تو جاتا ہے واہ لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے۔ امجد بھائی اپنی مرضی سے سنا دیں اب۔ جی بس یہ آخری اس کا آخری شعر ہے، یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے، اصل جو عبارت ہو پس نوشت ہو جائے۔ آخری شعر ہے اس کا کہ فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں، فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں، ان کے صحن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں، ان کے صحن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں۔ اب آخری نظمی کا ٹائم ہے، وہ ہے محبت کی ایک، میں وہی سنا رہا ہوں جی، محبت کی ایک وہ نظم۔ بھی ہو سکتی ہیں شاید، اور تھوڑی سی وہ یاد ہے چلے ایک ٹکڑا اس کا بھی سنا دیں، پھر یہ سنا دیں وہ جو وہی کہ تم جذبے تمہارے میرے بدن کا رشتہ۔ اچھا نہیں وہ واقعی یاد نہیں، میں ایک چھوٹی سی نظم آپ کو جلدی جلدی اور سنا دیتا ہوں اس میں کہ اتنی بڑی ان دنیاؤں میں ہاں اپنے نام کی تختی والی ایک عمارت کتنے دکھوں کی اینٹیں چن کر گھر بنتی ہے۔ واہ اتنی بڑی ان دنیاؤں میں اپنے نام کی تختی والی ایک عمارت کتنے دکھوں کی اینٹیں چن کر گھر بنتی ہے، پتھر پتھر جوڑ کے دیکھو میں نے بھی ایک گھر ہے بنایا، رنگوں پھولوں تصویروں سے اس کو سجایا، دروازے کی لوح پہ اپنا نام لکھایا، لیکن اس کے ہر کمرے میں تم رہتے ہو، لیکن اس کے ہر کمرے میں تم رہتے ہو۔ اور آخر میں وہ محبت کی ایک نظم کہ اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل گیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نخل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا، اگر وہ نخل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا، اگر نہ آئے اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جان نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے۔ اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جان نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے، اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا، اگر ستاروں میں اوس قطروں میں خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا۔ اگر ستاروں میں اوس قطروں میں خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا، کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں، کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا، میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا، کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا، میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا، کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا، سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا، سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا۔ Ladies and gentlemen, have a big hand for Amjad Islam Amjad.